بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آج کی عبادتوں کا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہو، پریشان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دین کے صدقے میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ عیسوی سن کے اعتبار سے یہ نیا سال 2026 جس کا یہ پہلا جمعہ، ہر سال بدلتا ہے، تاریخ بدلتی ہے، ایام بدلتے ہیں، مہینے بدلتے ہیں، اسی طرح زندگی کے شب و روز گزر جاتے ہیں۔ ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی بات لے کر ضرور آتا ہے۔ عیسوی سن کے اعتبار سے یہ سال بدلا۔ پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، عیسوی سن کے اعتبار سے سال تو بدلا، کیا مسلمان بھی بدلا کہ نہیں بدلا؟ ہم اور آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ ہم اور آپ بدلے یا نہیں بدلے؟ اگر ہم اور آپ بدلے تو صحیح ہے، اور اگر ہم اور آپ نہیں بدلے، ایسے ہی جس طرح ہم نے 2025 گزارا، ایسے ہی یہ 2026 میں آنے کے بعد بھی یہی حالات ہمارے گزر رہے ہیں۔ زندگی کے شب و روز ایسے ہی گزر رہے ہیں جیسے پہلے ہمارے گزرتے تھے۔ آنے والے دن میں بھی ہم نے اپنے آپ کو کوئی چینج نہیں کیا، کوئی تبدیل نہیں کیا، اپنے آپ کو کچھ بدلا نہیں، ایسے ہی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں، ہوتے ہوتے ہم اپنے ایام قریب کر کے موت کے قریب جا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے، یہ نہ سمجھے ہم بڑے ہو رہے ہیں، 25 سال کی عمر تھی، اب آئندہ سال 26 سال کا ہونے والا ہوں، نہیں، عمر تو جیسے بڑھتی جا رہی ہے۔ بندے یہ بھی دیکھ کہ ہوتے ہوتے تو اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے۔ ہر سال بدلتا ہے، سال کے بدلنے سے پہلے انسان خود اپنے آپ کے بارے میں سوچ لے، اپنے آپ کے بارے میں دیکھے کہ سال تو بدلا، کیا ہم اور آپ بدلتے ہوئے نظر آئے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا، اپنے آپ کو بدلا؟ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا، ہم عقل مند ہیں، اور اگر ہم نے
درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب مائک بند ہو یا چالو ہو، آپ میری طرف توجہ رکھیے، اس لیے کہ تقریر کی شروعات میں جو بات کی جاتی ہے وہ کسی کتاب سے نہیں ہوتی ہے۔ تقریر کے شروع میں جو تمہیدی کلمات ہوتے ہیں وہ کتاب سے نہیں ہوتے ہیں، وہ پورا بیان دماغ میں بٹھا کر اس کا لب لباب جو اس کا نچوڑ نکالا جاتا ہے وہ مقرر کو خود اپنی زبان سے نکالنا پڑتا ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں میرے دماغ میں ابھی ہے کہ مجھے آگے کیا بتانا ہے، ان ساری چیزوں کا نچوڑ نکال کر میں اپنے دماغ سے ان زبان کو، اپنے الفاظ کو زبان سے آپ کے سامنے ادا کرتا ہوں۔ آپ کا توجہ ادھر ادھر جاتی ہے، میرا دماغ بھی ہٹ جاتا ہے، اس لیے اب مائک چالو ہو بند ہو، میری آواز جہاں تک جائے آپ حضرات سماعت کریں۔ سال تبدیل ہوا، ہم اور آپ تبدیل ہوئے، ہم اور آپ بدلے۔ اگر بدلے تو ہم عقل مند ہیں۔ اگر ہم نے اپنی لائف کو چینج کر دیا، 2025 جیسا ہم نے گزارا، اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل کے 2026 میں اپنے آپ کو نیک بنا دیا، اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ پر، احکام پر عمل کرنے والا بنا دیا، تو پھر تو ہم عقل مند ہیں۔ اور اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جیسے 2025 میں تھے ایسے ہی 2026 میں ہم رہے، ایسے ہی ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، تو ہم عقل مند نہیں، سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ کیسے سب سے بڑے بے وقوف ہیں؟ قرآن سنا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو جان بھلائی کے لیے جو چیز آگے بھیجے گی، جو بھی جان اپنی بھلائی کے لیے آگے جو بھی بھیجے گی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو جو بھی نیک کام کرے گا بندہ، وہ اپنے نیک کام کو اپنے خدا کے یہاں پائے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو جان بھلائی کے لیے جو چیز بھی آگے بھیجے گا، جو بھی نیک کام کرے گا، جو بھی بھلائی کا کام کرے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا، وہ بھلائی اپنے رب کے پاس پائے گا۔ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اپنے رب کے پاس پائے گا۔ کیوں پائے گا؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ رب آگے خود فرماتا ہے کہ بندہ جو بھی بھلائی کا کام کرے گا وہ اپنے خدا کے یہاں اس نیک کام کو پائے گا، اس لیے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اے بندے تیرا رب تیرے سارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تیرا رب تیرے سارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ تو 2025 میں جو کر رہا تھا دیکھ رہا ہے، 2026 میں جو کرنے والا ہے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ سال تو نے گناہوں میں گزارا اور یہ سال اگر تو نیکوں والے راستے پر آ گیا، نیکیوں کے ساتھ اس سال کو تو گزارنے لگا، تو رب قرآن میں فرماتا ہے بندے ان الحسنات یذہبن السیئات، اے بندے پچھلی زندگی اگر تیری گناہوں والی گزری اور آنے والی زندگی کو تو اچھا بناتا ہے، بہتر بناتا ہے، نیکیوں والے راستے پر آ جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے بندے پھر گھبرانا مت، ہم تیرے گناہوں والی زندگی کو نیکیوں والی بنا دیں گے۔ گناہوں والی زندگی تیری نیکیاں والی بنا دیں گے۔ کب؟ جب تو اپنے آپ کو بہتر بنائے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، اپنے آپ کو چینج کرے گا، گناہوں کو چھوڑ کر اگر نیکیوں کی طرف آئے گا تو اے بندے تیرے گناہ تو ختم کر دیں گے، گناہوں کو بھی ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اے بندے تجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ 2025 گزر چکا، 2026 میں ہم جی رہے ہیں، اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں عقل مند ہیں، اور اگر نہیں کرتے جیسے تھے ویسے ہی گزر رہے ہیں، جیسے شب و روز ہمارے گزر رہے تھے پہلے ویسے اب بھی گزر رہے ہیں، ہم عقل مند نہیں، ہم بے وقوف ہیں۔ کیسے بے وقوف ہیں؟ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں کو جمع کیا، اور وزیروں کو جمع کر کے بادشاہ نے کہا اے میرے وزیروں، میری پوری سلطنت میں چکر لگاؤ، پوری سلطنت میں چکر لگاؤ، اور چکر لگا کر ڈھونڈو میری پوری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ کس کو ڈھونڈنا ہے؟ بے وقوف کو۔ عقل مند تو ہر چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں، عقل مند تو ہر چوراہے پہ مل جائیں،
بادشاہ نے کہا میری پوری سلطنت میں چکر لگاؤ، بیوقوف کو ڈھونڈو اور بیوقوف کو ڈھونڈ کے میرے پاس لے آؤ۔ وزیروں نے بہت ڈھونڈا، پوری سلطنت میں چکر لگایا، ہر طرف ڈھونڈ کے ایک دن ان کو ایک بیوقوف مل ہی گیا۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، بندہ ڈھونڈے تو صحیح ہو۔ وزیر ڈھونڈنے نکلے، ایک بیوقوف ڈھونڈا، مل گیا ایک بیوقوف، پکڑ کے لائے بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ سلامت، ہم نے بہت جد و جہد کی، بہت کوشش کی، پوری سلطنت میں چکر لگایا، یہی بیوقوف ہمیں ملا ہے، یہ ہماری پوری سلطنت کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ بادشاہ نے اس بیوقوف کو اپنے قریب بلایا، گلے میں جو مالا پہنی تھی، جو ہار پہنا تھا، وہ ہار اتار کے بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی گلے کا ہار بادشاہ نے بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا تو بیوقوف نے پوچھا بادشاہ سلامت، اتنا اعجاز، میرے کو تم نے اپنے گلے کا ہار پہنا دیا، کیا بات ہے؟ کہا اس لیے تمہیں پہنایا ہے کہ تم میری پوری سلطنت کے سب سے بڑے بیوقوف ہو، میری پوری سلطنت کے سب سے بڑے بیوقوف ہو، میں نے اپنے گلے کا ہار تمہارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بیوقوف بھی اپنے گھر چلا گیا، بادشاہ اپنے کام میں لگ گیا۔ کئی سال کے بعد اسی بیوقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ کا بالکل آخری وقت ہے، مرض موت میں مبتلا ہے، اب وہ مرنے والا ہے۔ وہی بیوقوف اپنے گھر سے نکلتا ہے، سلطنت میں آتا ہے، بادشاہ کے محل ہاؤس میں آتا ہے، وہاں وزیروں سے کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس ملنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے دروازے کھول دیے، وہ بیوقوف بادشاہ کے سامنے آیا۔ سامنے آنے کے بعد اسی بیوقوف نے آ کر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا بادشاہ کیا بات ہے، ایسے بستر پر لیٹے ہو، کچھ بات نہیں کرتے ہو، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا مرض موت میں مبتلا ہوں، اب کب میری روح نکل جائے، کب میرا انتقال ہو جائے پتہ نہیں، بس آخری وقت چل رہا ہے، کبھی بھی میری روح نکل سکتی ہے، مرنے والا ہوں میں۔ بیوقوف نے فوراً پوچھا بادشاہ مرنے والے ہو، اب کیا کرو گے، یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ کہا اب یہاں سے تو اب مجھے یہ سارے لوگ اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے، قبر میں دفن کر دیں گے۔ کہا بادشاہ پھر واپس کب آؤ گے؟ قبرستان جا رہے ہو، کہیں بھی گھومنے کے لیے جاتے تھے تو واپس آتے تھے، اور سارے یہ وزیر تمہیں باہر چھوڑنے تک آتے تھے، بادشاہ اب جا رہے ہو تو واپس کب آؤ گے؟ بادشاہ نے کہا بیوقوف تو حقیقت میں بیوقوف ہے، یہ قبرستان جا رہا ہوں میں، اور جب یہ سارے میرے لوگ مجھے قبرستان چھوڑ آئیں گے پھر میں واپس نہیں آؤں گا، اب ہمیشہ وہیں مجھے رہنا ہے۔ بیوقوف کہنے لگا بادشاہ اگر ہمیشہ وہیں رہنا ہے تو آپ نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اگر اب ہمیشہ وہاں رہنا ہے، یہاں چند دن رہنا ہے، آپ نے عالیشان محل بنایا، سب کچھ بنایا، سب کچھ کیا، اب ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو یہ عارضی دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جہاں جانا ہے، بادشاہ وہاں کے لیے آپ نے کوئی محل بنایا، وہاں کی کوئی تیاری کی؟ بادشاہ کا فوراً دماغ کھٹکا، اس نے کہا ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہاں کی دنیا کے لیے میں نے محل بنایا، سب کچھ بنایا، اور آخرت کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ بادشاہ کہتا ہے بیوقوف میں نے وہاں جانے کی تو کوئی تیاری نہیں کی۔ فوراً بیوقوف اٹھا، اپنے گلے کا ہار نکالا، بادشاہ کے گلے میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کہا بادشاہ سلامت، پھر معاف کرنا، اس پوری سلطنت کا سب سے بڑا بیوقوف میں نہیں ہوں، آپ ہیں۔ اس پوری سلطنت کا سب سے بڑا بیوقوف میں نہیں، آپ ہو۔ آپ کے پاس بادشاہ کی سب کچھ تھا، جانتے تھے کہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ بادشاہ جب اس وہاں پر جانا ہے، موت کے بعد جہاں جانا ہے، وہاں کی تم نے کوئی تیاری نہیں کی تو تم عقل مند نہیں، بیوقوف ہو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، 2025 جیسا گزرا ویسا ہی 2026 میں ہم ایسے ہیں، ایسے ہی شب و روز ہمارے گزر رہے ہیں تو ہم بیوقوف ہیں، عقل نہیں ہمارے پاس۔ اور اگر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اپنی لائف میں چینج لائیے، تبدیلی لائیے، اور اپنے آپ کو گناہوں کے راستے سے نکال کر نیکیوں والے راستے پر لائیے۔ اگرچہ ہم گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، 2025 میں ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمارا رب کریم ہے، ہمارا رب کریم ہے۔ کتنا کریم ہے! پہلے کے زمانے میں ایک انسان تھا، غالباً بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 20 سال لگاتار اللہ کی عبادت کی۔ 20 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ یار 20 سال سے لگاتار عبادت کر رہا ہوں، لاؤ اپنے آپ کو کچھ بدلوں۔ 20 سال عبادت کی، اپنے آپ کو کچھ بدلوں۔ دل کے اندر خیال آیا کیسے بدلوں؟ کہا 20 سال عبادت کی ہے، 20 سال نافرمانی کروں۔
20 سال عبادت کی اللہ کی، 20 سال اللہ کی نافرمانی کروں۔ اور وہی بندہ جو 20 سال عبادت کرتا تھا وہ راستہ بدلا، اس نے نیکیوں والا راستہ چھوڑا، گناہوں والے راستے پر آیا۔ اس ٹائم جتنے گناہ تھے سارے گناہ کرتا رہا، 20 سال لگاتار نافرمانی کرتا رہا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ موت آنی ہے، موت آنی ہے، اور موت آنے سے پہلے کسی کو فون بھی نہیں کرتی، واٹس ایپ پر SMS بھی نہیں کرتی، کب آ رہی ہوں تیاری کر لیں۔ موت آنی ہے، 20 سال پہلے عبادت، 20 سال پھر نافرمانی۔ 20 سال جیسے ہی نافرمانی وہ بندہ کر چکا، دل کے اندر خیال آیا کہ یار 20 سال عبادت کی، 20 سال نافرمانی کی۔ ایک دن آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک 20 سال عبادت کی تھی، 20 سال تیری نافرمانی کی، اے میرے خدا اب اگر تیری بارگاہ میں آنا چاہوں تو کیا تو قبول کرے گا؟ اے اللہ 20 سال نافرمانی کر چکا ہوں، اب تیری بارگاہ میں آنا چاہوں تو قبول کرے گا؟ اللہ اکبر، ہاتف غیبی سے آواز آئی، بندے تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے قبول کیا۔ بندے تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے قبول کیا۔ تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ تو نے محبت کی تو ہم نے قبول کر لیا، اور تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو اے بندے ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ اے بندے تجھے چھوڑ دیا، اب بھی اگر تو آنا چاہتا ہے آجا، تیرا رب کریم ہے۔ اب بھی آنا چاہتا ہے آجا، تیرا رب کریم ہے، تیرے پچھلے گناہ نہ دیکھوں گا، میری بارگاہ میں آجا، زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پتا چلا کہ یہ راستہ صرف نیکوکار کے لیے نہیں ہے، نیکوکار کے لیے اللہ رحم نہیں ہے، اللہ ہر بندے کے لیے رحم ہے، اللہ ہر بندے کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ بندہ اس کی دہلیز پر آ جائے۔ ہم اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اللہ کی دہلیز پر آنا ہوگا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہنا ہے، مالک جو میں نے کیا اب تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے، بندہ جیسے ہی میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ توبہ کر کے ابھی کھڑا نہیں ہوتا، اس سے پہلے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ بدلیے اپنے آپ میں چینج لائیے، اپنے آپ کو راستے سے ہٹائیے، گناہوں والے راستے چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئیے۔ 2026 آیا ہے، اسی طرح 27 بھی آئے گا، 28 بھی آئے گا، ایسے ہی شب و روز گزرتے جائیں گے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، اور لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو چینج کیجئے، اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، اور جب بدلا ہے یار سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، اس امت میں پیدا کیا ہے جس امت میں آنے کے لیے کئی نبیوں نے دعائیں کی ہے، کئی لوگوں نے محنت اور مشقت کی ہے۔ مجھے جس عظیم ذات کا آگے تذکرہ کرنا ہے، دنیا جنہیں حضرت سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے۔ کون ہے سلمان فارسی؟ کبھی تاریخ کے اوراق پڑھیں، سلمان فارسی کی عمر ہوئی ہے، سارے مورخین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ سلمان فارسی نے 250 سال کی عمر پائی ہے۔ کتنے؟ 250 سال۔ اچھا ان کے 250 سال دیکھیں آپ، آج ہمارے 50 سال 60 سال گزر جاتے ہیں، موت کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ سلمان فارسی 250 سال کی عمر ہے، اصفہان کی سرزمین پر پیدا ہوئے، باپ مجوسی، پورا خاندان مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا۔ باپ نے سلمان فارسی کو بچپن ہی میں آگ کی پوجا کے قریب بٹھا دیا اور کہا بیٹا ہم آگ کے پجاری ہیں، آگ ہی کی عبادت کرنی ہے، ہمیں آگ کے پاس ہی رہنا ہے، کہیں دوسرے مذہب کے قریب مت چلے جانا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں بچپنے کا زمانہ تھا، میں سفر کرنے کے لیے نکلا، اپنے گھر سے جیسے ہی باہر نکلا تھوڑا ہی آگے گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں ایک عیسائیوں کا کلیسا گھر ہے، ان کا گرجا گھر موجود ہے، وہاں ان کا پادری بیٹا ہے، وہاں کچھ لوگ عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، ان کی عبادتوں کو طریقے کو دیکھا، کچھ باتیں میرے دماغ میں آ گئی، میں اپنے والد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا ابا ہم جو آگ کی پوجا کرتے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے تو عیسائی مذہب قبول کرنا ہے۔ باپ نے بہت ڈانٹا، بہت سمجھایا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، سب کچھ ڈال دی، ساری تکلیفیں ہوئی۔ جیسے ہی رات کا سناٹا ہوا سب سو گئے، سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے ساری چیزوں کو چھوڑا، ہتھکڑیاں بیڑیاں سب کو توڑ دیا، رات کے وقت اسی کلیسا گرجا گھر میں پہنچا، وہاں کے پادری کے پاس بیٹھا، اس کے پاس جا کر میں ساری چیزیں سیکھتا رہا۔
حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ وہ کلیسا کا پادری مرنے لگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب تم تو مر رہے ہو، میں کیا کروں؟ تم مر رہے ہو، اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ اس پادری نے کہا تم اب یہاں سے نصیبین چلے جاؤ، نصیبین کا ایک پادری ہے، اس کی خدمت کرو۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، سفر کرتے کرتے نصیبین پہنچا، نصیبین کے پادری کے پاس پہنچا، اس کی خدمت کرتا رہا، وہ جیسا مجھے بتاتا رہا ویسا کام کرتا رہا، کئی سال اس کے پاس خدمت کرتا رہا۔ اس کے بھی موت کا وقت قریب آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ اب تو میں تیرے پاس تھا، اب میں کہاں جاؤں؟ نصیبین کے پادری نے کہا اب تو موصل چلی جا۔ موصل کے پادری کے پاس پہنچا، وہاں خدمت کرتا رہا، اس کی خدمت کرتے کرتے کئی سال گزر گئے۔ وہاں کا پادری جب مرنے لگا، میں نے اس سے پوچھا کہ اب تیرے پاس کہاں سے جاؤں، اب یہاں سے کون سی جگہ تو مجھے بھیجتا ہے؟ وہاں کے پادری نے کہا کہ اب تو یہاں سے اموریا چلا جا۔ اموریا پہنچا، وہاں کے پادری کی خدمت کرتا رہا، وہ جیسے مرنے لگا، میں نے اس سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ اب وہ اموریا کا پادری کہنے لگا کہ اب ایسی جگہ ملک شام میں ایک جنگل ہے، اور اسی جنگل میں ایک عبادت گزار بندہ ہے، ہمیشہ پورا سال جنگل میں عبادت کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ جنگل سے نکل کر دوسرے جنگل میں جاتا ہے، لوگ اس کے پاس جا کر دعا کراتے ہیں، اور وہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، جا اب تو اس کے پاس چلے جا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں وہاں سے میں نکلا، سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچا۔ کہاں سے چلے؟ اصفہان، اصفہان سے نصیبین، اموریا، موصل، ملک شام، اتنا لمبا سفر کس کے لیے؟ دین حق کی تلاش میں، سچے دین کی تلاش میں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں اتنا لمبا سفر، ہر پادری کے پاس جا کر اس کی خدمت کرتا رہا۔ آج ہم بڑیات چل کر جو جاتے تو ہیں، بڑیات بابا کا عرس سے چل کے جائیں گے، اتنا لمبا سفر چل کے ہم طے کرتے ہیں، سامنے مسجد ہوتی ہے، چل کر ہم مسجد نہیں آتے۔ کون سے دین پر ہم؟ میں مزارات پر جانے کے انکار نہیں کرتا، اللہ والوں کے مزار پر جاؤ، اس سے روکتا نہیں، جو روکے اس کو دلیل میں دوں گا، لیکن ہمارا نوجوان جو بڑھیا پیدل چل کے سفر کر رہا ہے، لوگ اجمیر پیدل چل کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے استطاعت دی ہے، تم چل کر جا رہے ہو، ارے اللہ کے بندے اتنا لمبا سفر تو چل کے جا رہا ہے، سامنے تیرے گھر کے سامنے مسجد ہے، وہاں مسجد تو آتا نہیں، بڑیات بابا کے مزار پہ جا کے کیا ملنے والا ہے؟ ایک وقت کی نماز نہ پڑھ کے بڑیات بابا کے عرس میں وہاں جا کر پوری رات سندل کے لیے تو جاگتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہاں مزار پہ جا کے ملا کیا؟ کون سے راستے پر ہیں؟ یہ صرف ہماری تفریح ہے، یہ صرف ہمارا گھومنا پھرنا ہے، یہ صرف ہمارا انجوائے ہے، بس ہم خالی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ والوں کے مزار پر جانے کے بعد بھی دل کی دنیا نہ بدلے تو سمجھ لینا تم اللہ والے کے مزار پر عبادت کی غرض سے، ان کے یہاں دعا کرنے کی غرض سے نہیں گئے ہو، صرف گھومنے کے لیے گئے ہو، پھر بھی اپنے آپ میں تبدیلی نہ آئے۔ حضرت سلمان فارسی کتنا لمبا سفر دین حق کی تلاش کے لیے۔ اس پادری نے کہا ملک شام چلے جاؤ، وہاں کے ایک جنگل میں ایک عبادت گزار بندہ پورا سال عبادت کرتا ہے، جب سال ختم ہوتا ہے دوسرے جنگل میں جاتا ہے، ایک جنگل چھوڑ کے دوسرے جنگل میں جاتا ہے، جب وہ دوسرے جنگل کی طرف جا رہا ہوتا ہے لوگ قطار باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد دعا کراتے ہیں اور وہ دعا کرتا ہے، اللہ نے اسے مستجاب الدعوات کر دیا ہے، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اے سلمان اب میں تجھے کہیں اور نہیں بھیجتا ہوں، ملک شام چلے جا، اسی جنگل کے کنارے کھڑے رہ جانا، سال ختم ہوگا وہ عبادت گزار بندہ دوسرے جنگل کی طرف جائے گا، جا کر تو اس کے پاس چلا جا تو اس کی خدمت کر لینا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں سفر کرتے 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 ملک شام کے اس جنگل پہ پہنچا، کیا دیکھا؟ بہت لمبی لائن ہے، بہت لمبی قطار ہیں، سب لوگ دعا کرانے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ جنگل سے عابد گزار بندہ نکلا، عبادت گزار بندہ جیسے ہی نکلا سب لوگ دعا کراتے رہے، وہ سب کی دعا کرتے کرتے جب سارے لوگ چلے گئے، بھیڑ ختم ہو گئی، سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اسی نیک بندے کے قریب گیا اور جا کر میں نے اس سے کہا اے بابا میں کوئی دعا کرانے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بتا مجھے دین حق کہاں ملے گا۔ میں کوئی دعا کرانے نہیں آیا، مجھے یہ بتا کہ مجھے دین حق کہاں ملے گا۔ اس عبادت گزار بندے نے کہا کہ آج میری لائف میں مجھے پہلا بندہ ملا ہے جو دین کے بارے میں پوچھ رہا ہے، میری لائف میں مجھے پہلا بندہ ملا ہے جو دین کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ورنہ جو بھی آتا ہے فقط اپنی مرضی کے لیے آتا ہے، فقط دعا کرانے کے لیے آتا ہے۔ پہلا بندہ ملا ہے جو میرے پاس دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے۔ اب اسی عبادت گزار بندے نے کہا اے آنے والے اگر دین حق کی تلاش ہے، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے ایک جگہ ہے
جس کا نام یثرب ہے، کھجور کی وادیاں ہیں، کھجور کے باغات ہیں، اور اسی باغات کے قریب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں، حضور تشریف لانے والے ہیں۔ اے سلمان، اب اگر تو کہیں جانا چاہتا ہے ادھر ادھر مت چلے جا، یثرب چلا جا۔ یثرب کیا؟ پہلے مدینے کا نام یثرب تھا، پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ کیوں یثرب کہا جاتا تھا؟ بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، یثرب کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ یثرب میں جو لوگ رہتے تھے وہ بیمار ہو جاتے تھے، اللہ نے میرے حضور کے قدموں میں وہ برکت عطا فرمائی کہ حضور نے وہاں اپنا قدم رکھا، آج وہاں کی مٹی بھی لوگوں کو شفا دے رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن پکار اٹھے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اس عبادت گزار بندے نے کہا، اے سلمان، نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، یثرب نام ہے، کھجور کے باغات ہوں گے، اور اسی باغات کے قریب نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، دین اسلام لے کر آنے والے ہیں۔ اب اگر تو پہنچنا چاہتا ہے تو ان کے پاس چلا جا، نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں چلے جا۔ حضرت سلمان نے اسی عبادت گزار سے پوچھا، اے عبادت گزار، تو نے مجھے پتہ تو بتا دیا ہے، نشانی بھی بتا دے۔ پتہ بتا دیا، ایڈریس بتایا ہے، نشانی بھی بتا دے، میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ وہ عبادت گزار بندہ کہتا ہے، اے سلمان، جب تم نبی آخر الزمان سے ملاقات کرو گے، ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر ان کے پاس صدقہ دو گے وہ قبول کریں گے لیکن کھائیں گے نہیں۔ نبی آخر الزمان کی نشانی کیا ہے؟ وہ صدقہ اگر تم اسے دو گے وہ قبول کر لیں گے لیکن کھائیں گے نہیں، ہدیہ دو گے کھائیں گے بھی، قبول بھی کریں گے۔ صدقہ قبول ہوگا، کھائیں گے نہیں، ہدیہ قبول بھی ہوگا اور کھائیں گے بھی۔ اور تیسری نشانی یہ نبی آخر الزمان کی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے، پھر میں ملک شام سے سفر کرتا 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 وادی ام القریٰ پہنچا۔ ام القریٰ میں لوگوں نے مجھے گھیرا، گھیرنے کے بعد کچھ شریر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے مجھے پکڑا، ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ پھر غلامی والی زندگی، ایک دین حق کی تلاش میں سلمان فارسی کتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ اب سفر کر رہے ہیں، راستے میں لوگوں نے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب وہ یہودی ہمیشہ ظلم و ستم کرتا، ہوتے ہوتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر ایک آدمی نے خریدا، اور خریداری کرتے کرتے سلمان فارسی فرماتے ہیں جیسے تیسے میں یثرب پہنچا، مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں میرا جو مالک تھا اس کے باغ میں خدمت کرتا رہا، پانی ڈالتا رہا، اس کی ساری خدمتیں کرتا رہا۔ اچانک ایک دن میں خدمت کر رہا تھا، باغ میں پانی ڈال رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ قبا کی سرزمین پر حضور تشریف لائے ہیں، قبا کی سرزمین پر حضور تشریف لائے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں بس جیسے ہی میرے کان میں آواز پہنچی، میں نے اپنا سارا کام چھوڑا، بازار گیا، کچھ پیسوں سے میں نے کھجور خریدی، قبا کی سرزمین پر حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ جیسے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے مجھے دیکھا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کبھی ملاقات نہیں، پہلی ملاقات ہے۔ جیسے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے میرے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ہلکا مسکرائے اور حضور نے ارشاد فرمایا، سلمان آ گئے؟ بے خبر ہو مرید سے پھر وہ آقا کیا ہے۔ حضور نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا، سلمان آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب قریب جا کر بیٹھا حضور کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد میں نے کچھ کھجور رکھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ صدقے کی طور کی کھجور لایا ہوں، یہ صدقہ ہے، قبول کر لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے بس میں سوچ یہ رہا تھا کہ نشانی دیکھوں کیا ہے۔ میں نے کھجور رکھی، کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہیں۔ حضور نے صدقے کی کھجور کو اٹھایا، ابو بکر صدیق قریب بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں دیا، اور صدیق اکبر سے حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر لو غریبوں میں تقسیم کر دو، لو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے ساری کھجوروں کو اٹھایا، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک نشانی تو مکمل ہو گئی، ایک نشانی مکمل ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں شام تک میں حضور کی بارگاہ میں رہا، شام کا جیسے ہی وقت ختم ہوا میں اپنے مالک کے پاس آ گیا، اس کی خدمت کرتا رہا۔ ایک ہفتہ گزرا، جیسے ایک ہفتے کے بعد پھر مجھے ایک دن کی چھٹی ملی، پھر میں بازار گیا، کھجوروں کو خریدا، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر میں نے سلام کیا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا۔ آج پھر حضور نے پوچھا، سلمان آ گئے؟
سلمان آ گئے. حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کھجور لایا ہوں ہدیے کے طور پر, یہ کھجور لایا ہوں ہدیے کے طور پر. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے وہ کھجور قبول فرمائی, خود بھی کھائی, صحابہ کو بھی کھلائی, خود بھی کھائی, صحابہ کو بھی کھلائی. دن ختم ہوا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اپنے مالک کے پاس چلا گیا. کئی دن کے بعد پھر میں حضور کی بارگاہ میں آیا, یہ سوچ کر کہ 2 نشانی تو مکمل ہو گئی, صدقے کی کھجور والی بات ہو گئی, ہدیے کی کھجور والی بات ہو گئی, تیسری نشانی دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. اب اسے میں کیسے دیکھوں؟ کئی دن کا عرصہ گزرا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور دل کے اندر یہ سوچ کر آیا بس کوئی ایسی بات ہو جائے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں, تیسری نشانی دیکھ لوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے وہاں سے نکلا, حضور کی بارگاہ میں پہنچا. ابھی جیسے حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام کر کے بیٹھا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا سلمان آج سامنے نہیں پیچھے بیٹھو, سلمان آج سامنے نہیں پیچھے بیٹھو. حضرت سلمان فارسی فرماتے سارے صحابہ تو آگے بیٹھے تھے, حضور نے مجھے پیچھے بٹھایا. حضرت سلمان فارسی فرماتے جیسے میں حضور کے پیچھے بیٹھا, فرماتے جیسے میں بیٹھا حضور نے اپنا کپڑا ہٹایا اور سلمان سے کہا سلمان دیکھ لو تیسری نشانی, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور نے حضرت سلمان فارسی کو پیچھے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سلمان فارسی فرماتے ہیں جیسے ہی میں بیٹھا حضور نے اپنا کرتا ہٹایا اور ہٹاتے حضور نے ارشاد فرمایا سلمان تیسری نشانی دیکھ لے, یہ تیسری نشانی جو مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا دیکھ لے. سلمان فارسی فرماتے میں نے مہر نبوت کو دیکھا, چوما, جیسے ہی مہر نبوت کو چوما آگے آیا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. کتنا لمبا سفر, ایک دین حق کو تلاش کرنے کے لیے سلمان فارسی نے کتنا لمبا سفر کیا. اچھا سفر کر لیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جیسے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اب حضرت سلمان فارسی کبھی کبھی وقت ملتا حضور کی بارگاہ میں آتے. جیسے حضور کی بارگاہ میں آتے ان کی زبان فارسی تھی, سلمان فارسی کی زبان فارسی تھی, صحابہ عربی زبان جانتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا اے سلمان یہ میرے صحابہ کو اپنے ایمان لانے کا واقعہ بتاؤ, سلمان اپنے ایمان لانے کا واقعہ میرے صحابہ کو بتاؤ. اب حضرت سلمان فارسی زبان بولتے, صحابہ عربی زبان سمجھتے. ایک ترجمان والے کو بلایا, ٹرانسلیشن کو بلایا, وہ یہودی تھا, فارسی بھی جانتا تھا عربی بھی جانتا تھا. اس کو بلایا گیا, وہ آنے کے بعد حضرت سلمان سے فارسی میں سنتا, صحابہ کے سامنے عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیتا. لیکن حضرت سلمان جو حضور کی تعریف کرتے وہ یہودی مذہب کا ماننے والا تھا. حضرت سلمان کی بات سن کر صحابہ کرام کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی کرتا. ٹرانسلیشن تھا وہ, حضرت سلمان حضور کی تعریف کرتے اور یہ صحابہ کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی کرتا. فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلال آیا اور حضور نے اسی یہودی کو پکڑا. پکڑنے کے بعد کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے, اے یہودی تو جھوٹ کہہ رہا ہے, کیا سلمان نے اتنا لمبا سفر مجھے گالیاں دینے کے لیے کیا ہے؟ سلمان نے اتنا لمبا سفر مجھے گالیاں دینے کے لیے کیا ہے. اب وہ یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی زبان تو آپ بتائیے کہ یہ سلمان کیا کہہ رہے ہیں. حضرت سلمان کی ساری بات حضور نے بتائی کہ سلمان یہ کہہ رہے ہیں, سلمان یہ تعریف کر رہے ہیں, سلمان یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ سلمان کی ساری زبان کو جانتے تھے تو پھر مجھے کیوں بلایا, مجھے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیوں بلایا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ سلمان یہ کہہ رہے ہیں؟ فوراً حضور نے ارشاد فرمایا سدرا کے مکین جبریل امین نے مجھے ساری خبر دے دی ہے, جبریل نے ساری چیزیں مجھے آ کر بتا دی ہے. وہ یہودی آگے بڑھتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ سچے, آپ کا دین سچا, آپ کا خدا سچا, بس اسی بات نے مجھے گرویدہ کر لیا ہے, ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے. وہ یہودی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اب حضرت سلمان ابھی بھی غلام ہے, حضرت سلمان کلمہ تو پڑھ لیا ہے ابھی بھی غلام ہے. ان کا مالک خوب ظلم و ستم کرتا, بہت ستاتا ہے, بہت تکلیفیں دیتا ہے. کئی سال کا عرصہ گزرا. حضرت سلمان فارسی ایک دن نبی کی بارگاہ میں آئے, بس آخری بات, حضرت سلمان حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ بچپنے سے غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں, اب تو کلمہ پڑھ لیا ہے, یا رسول اللہ کیا میں آزاد نہیں ہوں گا, یا رسول اللہ کیا میں آزاد نہیں ہوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا جا اپنے مالک سے پوچھ لے تیرے آزاد کرنے میں کتنی قیمت مانگتا ہے. حضرت سلمان فارسی اپنے مالک کے پاس گئے اور جا کر کہا اے میرے مالک بتا اب مجھے غلامی سے آزاد ہونا ہے تو کتنی قیمت لے گا. وہ مالک بھی دماغ والا تھا, اس نے کہا اے سلمان اگر تو اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے تو مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے,
300 کھجور کے درخت لگا کے چاہیے، اور وہ درخت چاہیے جس میں کھجوریں موجود ہو، پھل موجود ہو۔ 300 درخت کھجور کے، اور 40 اوقیہ چاندی، 40 اوقیہ سونا۔ 300 کھجور کے درخت پھل والے اور 40 اوقیہ سونا چاہیے۔ اتنی لمبی شرط لگا دی اس نے۔ اب کھجور کا درخت لگانا، وہ کھجور کا درخت بڑا ہو، پھل دینے لگے۔ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ اگر کھجور کا درخت لگاؤ تو 13 سال کے بعد پھل آتے ہیں، 13 سال کے بعد پھل آتے ہیں۔ ایسے درخت اس نے کتنے مانگے؟ 300 درخت، 40 اوقیہ سونا۔ حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ 300 درخت مانگ رہا ہے کھجور کے، وہ بھی پھل لگے ہوئے، اور 40 اوقیہ گولڈ مانگ رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جاؤ انتظام ہو جائے گا، جاؤ انتظام ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، رسول اللہ کب تک ہو جائے گا؟ نبی نے ارشاد فرمایا، 1 ہفتے میں تم آزاد ہو جاؤ گے، 1 ہفتے میں تم آزاد ہو جاؤ گے۔ دن گزرتے گئے، ہفتہ مکمل ہونے لگا۔ حضرت سلمان فارسی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب 2-3 دن باقی بچے ہیں، میں کیسے آزاد ہو جاؤں گا؟ نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آؤ اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو، میرے صحابہ آؤ اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ کہا کیسے مدد کریں؟ کہا کھجور کی گٹلیاں لے کر آؤ، کھجور کی گٹلیاں لے کر آؤ، ایک زمین خریدو اور اسی زمین پر 300 گٹلیاں ڈال دو۔ جیسے ہی زمین خرید لو، کاشتکاری کر دو، گٹلیاں ڈالنے کی باری آئے گی، حضور فرماتے میں خود آؤں گا، گٹلیاں ڈالنے کے لیے حضور فرماتے ہیں میں خود آؤں گا، زمین برابر کر دو۔ آج بھی سلمان فارسی کا باغ موجود ہے، وہ باغ میں ساری چیزیں ہو گئی۔ حضور کو بلایا گیا، حضور ایک ایک گٹلیاں لیتے گئے اور زمین پر ڈالتے گئے۔ جیسے ہی گٹلی ڈال کر حضور آگے بڑھتے، کتابوں میں لکھتا ہے کہ حضور آگے بڑھتے وہی درخت ہرا بھرا ہو جاتا، وہی درخت ہرا بھرا ہو جاتا۔ یہ 300 گٹلیاں تو حضور نے ڈالی۔ 2 گٹلی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک حضرت علی نے اور ایک حضرت عمر نے 2 گٹلیاں اپنے ہاتھ سے زمین میں ڈال دی۔ اب حضور جیسے آگے بڑھتے وہ درخت بڑا ہو جاتا، پھل دینے لگتا۔ آگے پہنچے تو سارے درخت تو لمبے ہو گئے، سب میں پھل تو آ گئے۔ 2 درخت ایسے تھے جو زمین پر ایسے کے ایسے ہی تھے، وہ نہیں اگے، نہ اگے نہ اندر پھل آیا۔ حضور نے پوچھا، میرے صحابہ یہ کس نے کیا ہے؟ اے میرے صحابہ یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت علی اور حضرت عمر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، رسول اللہ آپ زیادہ تکلیف نہ اٹھائیں، اس لیے ہم نے یہ گٹلیاں زمین کے اندر ڈال دی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، امتی کا عمل نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، امتی کا عمل نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ نبی نے فرمایا۔ اور یہ آج کے دیوبندی وہابی کیا کہہ رہے ہیں کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے، معاذ اللہ، امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ وہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ امتی کا عمل نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اے عمر، اے علی، یہ تم نے جو گٹلیاں زمین میں ڈالی ہے، دیکھ لو انجام، درخت نہیں لگا، پھل نہیں آئے۔ حضور نے گٹلیوں کو باہر نکالا، پھر اپنے ہاتھ سے ڈالا، جیسے ہی ڈالا حضور آگے بڑھے، وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو گیا۔ ہاں جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، سونا پیش کیا، حضور نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، وہ سونا دیا۔ اب وہی سارا کام لینے کے بعد حضرت سلمان فارسی اپنے مالک کے پاس گئے، گولڈ بھی دیا، 300 درخت بھی دیے، اور حضرت سلمان فارسی ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہیں، اللہ اسباب بناتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، اپنے آپ کو بدل دیجئے، بات بہت میری آگے بڑھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر مجھے آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی نے اتنا لمبا سفر کر کے دین اسلام قبول کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائی، انعام کیا ملا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، جنت خود تمنا کرتی ہے کہ سلمان میرے اندر آ جائے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔